آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا۔ شب کے سکوت میں، رات کے سکوت میں، سناٹے میں، بالکل اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا۔ حالانکہ سکوت شب طاری تھا اور اس میں بھی اس نے اپنا پیغام رکھ دیا ہے۔ کس طرح کہ ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا۔ اس نے اپنے بام پر، اپنے جھروکے میں، اپنی بالکونی میں ایک مکمل چاند، 14ویں کا چاند اس نے رکھ دیا ہے۔ اس نے اپنا پیام اس بہانے، چاند کے بہانے اس نے رکھ دیا ہے کہ رات کے سناٹے میں، کہ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا۔ دیکھو میں بھی تنہا ہوں۔ پیام کیا ہوا ہوگا؟ اس چاند کی طرح دیکھو، تم مجھے چاند کہتے تھے نا، دیکھو یہ بھی تنہا ہے، میں بھی تنہا ہوں۔ تو یہ اپنا پیام اس نے کنوے کر دیا ہے۔ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، ہجر کی رات بام پر۔ جب ہم دونوں الگ تھے، جدا تھے، تو ہجر کی رات اس نے بام پر ایک ماہ تمام رکھ دیا۔ یا اس کی ایک مشابہت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہجر کی رات بام پر اس نے اپنا چہرہ رکھ دیا، اپنا چہرہ اس نے دکھا دیا ہے، جو ماہ، جسے شاعر ماہ تمام کہا کرتا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ سکوت شب میں اس نے اپنا پیام رکھ دیا ہے کہ میں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا۔ آمد دوست کی نوید کوئے وفا میں عام تھی، میں نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا۔ اور دوست کے آنے کی خبر، خوشخبری جو تھی، وہ کوئے وفا میں، محبت کی گلی میں عام تھی، سبھی کو پتہ تھا۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ ہمارے دوست کی آمد ہے۔ تو آمد دوست کی نوید کوئے وفا میں عام تھی، میں نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا۔ تو میں نے بھی اس دوست کی خاطر سر شام ہوتی، میں نے اپنا دل چراغ کی مانند جلا کر اسی گلی میں رکھ دیا ہے، تاکہ اسے آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اندھیرا نہ ملے اسے۔ تو میں نے بھی ایک چراغ سا دل، میں نے اپنے دل کو ہی چراغ کی مانند جلا کر کے اس گلی میں رکھ دیا ہے۔ اور شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے بھی پھیر لی نظر، میں نے بھی جام رکھ دیا۔ حالانکہ تشنگی بہت شدید تھی، بہت زوروں کی پیاس تھی، لیکن غیرت میکشی کی جو بھی ایک غیرت ہوتی ہے، ایک سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے اس میں، کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میکشی رہی۔ اس حالت میں بھی غیرت میکشی کی غیرت کو، میکشی کی عزت کو ہم نے جانے نہیں دیا کہ اس نے جیسی ہی نظر پھیری مجھ سے، جیسی ساقی نے نظر پھیری، بس میں نے بھی جام رکھ دیا۔ حالانکہ پیاس کی شدت تھی اور مجھے بہتر ہے وہ شراب، وہ جام مجھے چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی ساقی نے نظر پھیری، ہم نے بھی جام رکھ دیا، مجھے نہیں پینا۔ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہتے ہیں بات کرنے کہتے ہیں، یا پھر شاعری کو کہہ سکتے ہیں آپ، شاعری بھی اس کا کہ ہوتا ہے کہ اس نے نظر میں ہی ایسی شاعری کی، ایسے اشعار سنائی، ایسی غزلیں سنائی، ایسی رودات سنائی، ایسا دل کا حال سنایا نظر میں ہی، بغیر لفظوں کے ہی، میں نے تو اس کے پاؤں میں اپنا سارا کلام رکھ دیا۔ ایک شاعر ہونے کے ناطے میرا جو بھی دیوان تھا، جو بھی بیاض تھی میرے پاس، ہم نے اس کی نظر کے سخن کے عوض میں، ہم نے اس کے قدموں میں اپنا سارا کلام رکھ دیا۔ جو کچھ میں نے کہا تھا بحیثیت ایک شاعر، میں نے اس کے قدموں میں سارا رکھ دیا۔ یہ تو وہی واقعہ ہوا کہ مومن کے ایک شعر، کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو غالب نے آفر کیا تھا کہ مومن میرا سارا دیوان لے لے، سارا کلام لے لے، بس یہ شعر میرے نام منسوب کر دے۔ یہ معاملہ کچھ ویسے ہی لگتا ہے کہ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا۔ میں نے ایک پبلکلی اس چیز کو ہم نے پبلش کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، عام لوگوں کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے کہ دیکھو یہ میرے خواب تھے، اور اس خواب کا نتیجہ دیکھو یہ میرے زخم ہیں۔ تو دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا۔ اور اب کے بہار نے بھی کہیں ایسی شرارتیں کہ بس، اب کے بہار نے بھی کی ایسی شرارتیں کہ بس، کبک دری کی چال میں تیرا خرام رکھ دیا۔ کبک دری، کبک کہتے ہیں ایک چڑیا، تیتر قسم کی ایک چڑیا ہوتی ہے جو پہاڑیوں میں پائے جاتے ہیں،
اور اس کے ہونٹ اور چونچ جو ہے اس کے سرخ ہوتے ہیں، اس کی چال بڑی متوالی ہوتی ہے، بڑی مست ہوتی ہے، اور بالکل ٹھمک ٹھمک کر کے اس کا چلنا۔ تو شاعروں نے اس کی چال سے اپنی معشوق کی چال کی تشبیہ دی ہے کہ ہمارا محبوب بھی، ہمارا معشوق بھی ویسے ہی چلتا ہے، ٹھمک ٹھمک کر، بالکل جس طرح کے کبک، جسے آپ چکور بھی کہتے ہیں، جو چاند کے عاشق کے طور پہ مشہور ہے، تو اس کی چال بڑی مستانی ہوتی ہے، بڑی سبک چال ہوتی ہے اس کی۔ تو کبک دری کی چال میں تیرا خرام رکھ دیا، تو اب کے بہار نے بھی کی ایسی شرارتیں کہ اب کی جو بہار آئی ہے تو اس نے کچھ ایسی شرارتیں کی ہے کہ کبک دری کی چال میں، تو اب تک تو میں مثال دیتا تھا کہ تمہاری چال اس تیتر کی طرح، اس پرندے کی طرح ہے یا اس چکور کی طرح ہے، لیکن اب کی بہار نے یہ شرارت کی ہے کہ اس نے تمہاری چال کبک دری میں رکھ دی، تمہاری چال کی نقل جو ہے اس نے وہ چکور کو دے دی ہے۔ اب کی بہار نے یہ شرارت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کے بہار نے بھی کی ایسی شرارتیں کہ بس کبک دری کی چال میں تیرا خرام رکھ دیا، جو بھی ملا اسی کا دل ہلکا بگوش یار تھا، اس نے تو شہر کو کر کے غلام رکھ دیا۔ ہلکا بگوش، ہلکا مینس سرکل، بگوش مطلب کان کا کوئی سرکل، بالی کہتے ہیں اس کو، ایئر رنگ کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں جب غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے تو غلاموں کی نشاندہی کے لیے ان کے کان میں ایک بالا ڈال دیا جاتا تھا، اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک عام آدمی نہیں بلکہ یہ غلام ہے۔ تو کہا کہ جو بھی ملا اس کا دل ہلکا بگوش یار تھا، جو بھی میرے یار سے ملا، میرے محبوب سے جو بھی ملا، وہ اس کا ہلکا بگوش، ایک طرح سے اس کا غلام ہو کے رہ گیا دیکھتے ہی، اور اس نے تو سارے شہر کو کر کے غلام رکھ دیا۔ تو اس طرح نتیجہ یہ ہوا کہ سارا شہر تقریباً اس کا غلام ہو کے رہ گیا، کہ جو بھی اس سے ملتا میرے یار سے وہ اس کا غلام بن جاتا تھا۔ تو جو بھی ملا اسی کا دل ہلکا بگوش یار تھا، اس نے تو سارے شہر کو کر کے غلام رکھ دیا۔ اور فراز چاہیے تجھے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیے۔ اے فراز، تجھے اور لوگوں کی کتنی محبتیں چاہیے، یہ تو حد ہو گئی نا کہ ماؤں نے اب اپنے بچوں کا نام تیرے نام پر رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور شاید یہ سچ بھی ہے، چونکہ اس کے بعد فراز نام کے بہت سے بچوں کا نام رکھا گیا احمد فراز کے بعد۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، اور کتنی محبتیں تجھے چاہیے، اب تو دیکھ کے ماؤں نے بچوں کے نام بھی تیرے نام پر رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ یہ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، ہمیں انتظار رہتا ہے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔